الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دار ابتلاء کے طور پہ پیدا فرمائی ہے، آزمائش کی جگہ، اس کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے، اور یہ اس کی فطرت ہے، دنیا کی یہی حیثیت ہے کہ اس میں بندہ آزمائشوں سے دو چار رہتا ہے، پریشانیاں اس کو آتی رہتی ہیں. دوسری طرف ایک جنت بنائی ہے، وہ جگہ ہے جہاں پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوگی، کوئی غم، کسی قسم کا رنج و ملال، افسوس کسی کو نہ ہوگا. جو بندہ چاہے گا اس کو ملے گا، جو چاہے گا کھائے گا پیے گا، اس میں ہمیشہ کے لیے وہ لوگ رہیں گے. لیکن اس جنت سے پہلے یہ کیفیت نہیں آ سکتی جب تک بندہ خواہ اللہ کے جتنا بھی مقرب کیوں نہ ہو، اور یعنی جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی اس دنیا میں پریشانیوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے. یہی اس دنیا کی فطرت ہے، اس کی نیچر ہے. اور یہ دنیا احزان، غموم، ہموم، یہ الفاظ ہیں جو مختلف احادیث میں استعمال ہیں پریشانیوں کے لیے، اس سے بھری ہوئی ہیں. ان الفاظ میں ایک جو حزن یا حزن کا لفظ آتا ہے، حزن، جیسے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کو حزن نہیں ہوگا. حزن کہتے ہیں جو اس وقت گزر رہا ہے وقت، اس پہ افسوس کرنے کو. اور دوسرا ایک غم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، غم ماضی کے لیے کہا جاتا ہے. اور تیسرا لفظ ایک ہم، یعنی پریشانی. ہم کا جو لفظ ہے یہ آئندہ کی کسی خوف کی، جو کسی پریشانی کا جو خوف ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو مختلف قسم کی جو پریشانیاں، غم، رنج و الم، وہ اس دنیا میں آتے رہتے ہیں. انسان کو اس سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے. انسان اپنی کوشش کرتا ہے کہ عافیت سے زندگی گزارے، لیکن بہر صورت ہر کوئی یا اس وقت مبتلا ہوتا ہے، یا اس کو اس وقت نہیں ہے تو تھوڑی دیر بعد مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت، یا ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی آتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جب پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے، اس دنیا میں کس طرح سے اس نے ہمیں رکھا ہے، کس حال میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز میں بھی اس طرح ہی نہیں چھوڑا کہ جو پریشانیاں دنیا میں آتی ہیں اس کو کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے، کس طرح ان کو رفع کیا جائے، یا جو انسان پہ حزن، جو غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کس طرح سے اس سے نجات حاصل کی جائے. اس سلسلے میں ہمیں بہت ساری ہدایات دی گئیں. شرعی علاج ہمیں اس جو پریشانیوں کے بہت سارے بتائے گئے. اور یہ دور ایسا ہے کہ اس میں شاید اس کا جو ایک دوسرے کو بتانا سننا شاید اس مضمون کا اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھتے ہیں اس دور میں ظلم و ستم کتنا زیادہ ہو رہا ہے. حتیٰ کہ بھائی کو کی جان کے در پہ ہوتا ہے کہ اس کو اس سے کوئی دنیاوی مفاد مل رہا ہوتا ہے، اور اوپر والوں کے ظلم اور نیچے والوں کے ظلم، اور یعنی مختلف سطحوں پہ اور مختلف صورتوں میں، اور یعنی بے تحاشا جو ظلم ہے. اور پھر جو دین سے دوری ہوتی ہے اور جو کفار کا تسلط اس وقت قائم ہے دنیا میں، اس کی وجہ سے بھی ظاہر ان کی جو ساری تہذیب ہے وہ اللہ سے دور کرنے والی ہے. اس کے اگر مسلمان اس کو جس قدر اپنائیں گے وہ بھی اللہ سے دور ہی ہوں گے. اگر وہ اس کو من و عن اپنا لیں گے، اس میں اچھے برے کی تمیز کیے بغیر. بہر صورت اس دنیا میں جو پریشانیاں ہیں اس کے اللہ تعالیٰ نے بہت سے علاج ہمیں بتائے ہیں. یہ ایک وسیع مضمون ہے کہ جو ہم یا غم، حزن، یہ جو مختلف الفاظ ہیں، جو پریشانی، رنج و الم، اس کا اسلام میں کیا مداوع کیا گیا ہے، کیا علاج اس کے بتائے گئے ہیں. اس علاج ہی صرف نہیں کہ ایک یعنی سائیکیٹرسٹ کے پاس بندہ چلا جائے. شریعت نے اس کے جو علاج بتائے ہیں اس سے کہیں زیادہ مؤثر ہیں، جیسے آگے ذکر آئے ہیں. ان علاجوں میں سے بعض علاجوں کا صرف وقت کی مناسبت سے یہاں پہ ہم اللہ کی توفیق سے آج اس کا تذکرہ کریں گے. پہلا علاج جو پریشانی سے نجات کا یا اپنے ذہن کو ہلکا کرنے کا. پریشانی آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کو کوئی مصیبت آئے ہی نہ، کبھی کوئی آپ کی مرضی کے خلاف کام ہو ہی نہ، یہ تو ظاہر ہے جب تک دنیا میں بندے نے رہنا ممکن نہیں ہے. لیکن جو اس کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ اس کو
بہت بہتر کر سکتا ہے، وہ اس کو اپنے ذہن کو ہلکا کر سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ اس کے جو علاج بتائے گئے اس میں پہلا علاج اللہ کی معیت کا احساس، یہ شعور، یہ یقین، اس چیز کو مستحضر رکھنا، تازہ رکھنا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا، اس کی طرف اسی سے امید رکھنا۔ آپ دیکھیں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غار میں اور جو ہجرت کے قصے میں، تو وہاں پہ آپ یعنی محسوس کریں کیسا وہ کیا حال ہوگا کہ جب مشرکین اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لے، صرف اپنے پاؤں کی طرف نیچے دیکھ لے تو ہم اس کو نظر آ جائیں گے۔ اتنا قریب پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں جا غار میں بیٹھے ہیں تو ابوبکر کو نظر آ رہے ہیں وہ لوگ، یا رسول اللہ ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف نیچے دیکھ لے تو اس نے ایسے کرنا ہے، ہم اس کو نظر آ جائیں گے، ہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت ایک طبیعی بات تھی، انسانیت کے یعنی ناطے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اس میں، اور ان کو اپنے سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی تھی کہ جو نبی مکرم ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہے، ان کو کہیں کوئی اس کی وجہ سے مصیبت نہ پہنچ جائے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے ان کو دلاسا دیا تھا، کس طرح ان کو ان کے دل کو ڈھارس بندوائی تھی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، ابوبکر کو فرمایا غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان الفاظ کا ذکر فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جبکہ وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے جو ثانی اثنین غار میں ان کے ساتھ تھے کہ لا تحزن، غم نہ کرو۔ آگے اس کی وجہ کیا بتائی، غم نہ کرو، کس طرح سے، کیوں غم نہ کرو؟ اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم اللہ کے راستے پہ چل رہے ہو، اللہ کی معیت کمانا ہے یعنی ساتھ ہونا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے تم غم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونے کا یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سماع و بصر یا سماعت، بصارت اور طاقت اور قدرت کے حساب سے، اور یعنی اپنی جو بھی ان صفات کے حساب سے وہ ہمارے ساتھ ہے، ورنہ ظاہر اللہ تعالیٰ اپنے ذات باری تعالیٰ جو ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں، ساری مخلوقات سے بالا تر ہیں۔ تو جب بندہ صحیح معنی میں اللہ پہ توکل کرتا ہے، اس کے معیت کو وہ ذہن میں تازہ رکھتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے رنج سے، اس کے رنج و علم جو اس کے پریشانی ہے اس کو دور فرماتا ہے۔ بہت مرتبہ جو پریشانی کا دور ہونا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی پریشانی اصل میں جو اصلی پریشانی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے جس سے نجات پانا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ آپ کچھ اور کرنے کے بھی قابل نہیں رہتے، اور اس ذہنی کیفیت کی وجہ سے بھی انسان کو بے شمار بیماریاں اور مصیبتیں مبتلا ہوتا ہے اگر اس کی ذہنی کیفیت صحیح نہ ہو تو یہ پہلی بات۔ ایک اور چیز، ایک اور علاج جو شریعت نے ہمیں یعنی پریشانی کا بتایا ہے، وہ یہ کہ انسان اس دنیا کی طبیعت کو سمجھے، طبیعت یعنی اس کی فطرت کو، دنیا کی نیچر کو وہ ذہن میں رکھے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ایسی کی ہے، اس میں اس کو اللہ نے دار امتحان بنایا، یہ مصیبتوں کی آماد یعنی مصیبتوں کی یہ جگہ ہے، تو وہ یہ ذہن میں جب رکھتا ہے، اس کو ایک مصیبت آتی ہے تو وہ اس پہ چلا نہیں اٹھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ دنیا ہے ایسی۔ وہ اللہ کے جتنا بھی قریب ہو، جو بھی قریب ہے، دور ہے، کافر اور مشرک ہے، اس دنیا میں ہر کسی کو مصیبتیں آ رہی ہیں، آزمائش میں دو چار ہو رہا ہے، کسی کو تھوڑی آ رہی ہے، کسی زیادہ آ رہی ہے، جیسے اللہ کی حکمت ہے، جس کو چاہتا ہے وہ رزق زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقر و فاقے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ دنیا کی ایک طبیعت ہے، اس لیے انسان کو چاہیے، ایک سچا جو مومن ہے اس کو چاہیے کہ اس دنیا کو یہ سارا اپنا مقصد نہ بنا لے، اپنی پریشانیوں کا مرکز صرف اس دنیا میں نہ بنا لے، سوچ کا جو محور ہے، بلکہ اپنی نگاہ اصل میں آخرت پہ رکھے۔ اور جب وہ یہ کرے گا، اپنی نگاہ آخرت پہ رکھے گا، جو اپنی پریشانیوں کا مرکز ہے وہ آخرت رکھے گا، تو یہ دنیاوی پریشانیاں اس کو آتی ہیں یہ بہت ہلکی ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک پکی بات ہے، انسان وہی مصیبت جو ایک بندہ مومن کو آتی ہے جس نے اللہ کی رضا کو، جنت کو اپنا اصلی مقصد بنایا ہو اس دنیا میں، وہی دنیاوی مصیبت جب اس کو آتی ہے تو وہ اس پر ہلکی ہوتی ہے بنسبت اس شخص کے جس نے کہ اپنا مقصد ہی اس دنیا کو بنایا ہوا ہے۔ ایک دنیاوی چیز ایک بندے سے چھن جائے اور اس دنیاوی چیز کو حاصل کرنا ہی اس کا مقصد ہے، اس کے جینے کا مقصد ہی دنیا حاصل کرنا ہے، وہ اس کے دل پہ بہت بھاری گزرے گی بنسبت دوسرے شخص کے جو اس دنیا کو ایک وسیلے ذریعے کے طور پہ استعمال کرتا ہے، لیکن اصلی مقصد اس کا آخرت کا حصول ہے۔
جو جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، جتنا بندے کا مقصد حقیقی معنی میں یعنی اللہ کی رضا ہوتا ہے، آخرت کا اصول ہوتا ہے، اتنا ہی دنیاوی جو مصیبتیں اس کے لیے ہلکی ہوتی رہتی ہیں. جیسے سنن ترمذی میں ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمة. کہ جو اپنے آخرت کو ہی اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے امور اچھے کر دیتے ہیں، اس کی بے نیازی جو ہے وہ اس کے دل میں رکھ دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ناک گھسیٹتی آتی ہے. یہ ایک اور اس چیز کا علاج بتایا گیا. ایک اور بات ظاہر ہے ان سب چیزوں پہ یعنی آخرت کی فکر اور یہ ایک علیحدہ یعنی اس کے طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کیا اس کے وسائل سکھائے گئے ہیں، ایک علیحدہ مضمون ہو سکتا ہے. یہاں پر صرف اشاروں کی صورت میں اس کے علاج کے طور پہ ہم ذکر کرنا مقصود ہے. ایک اور بات جو کہ پریشانیوں کا حل ہمیں بتایا گیا ہے، ذہن کو ہلکا کرنے کا طریقہ بتایا گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے. ایک صحابی تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث یقیناً آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اپنے ایک ورد کے بارے میں پوچھتے ہیں. ان کا ایک خاص وقت میں وہ ایک وظیفہ یا ورد پڑھا کرتے تھے، خاص وقت جس میں بیٹھ کے وہ اہتمام سے کوئی دعا یا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے. اس ورد کے بارے میں یا وظیفے کے بارے میں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے جو صلاۃ یعنی دعا ہے اس میں سے کتنے حصے کو آپ پہ درود کے لیے مخصوص کر لوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم چاہو، ما شئت، جو تم چاہو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں 1/4 کر لوں؟ پھر کہا یا 2/3 کر لوں یا آدھا کر لوں. حد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے کہ ما شئت فإن زدت فهو خير لك، جتنا تم چاہو، اس میں کوئی پابندی نہیں کہ تمہاری دعا میں اتنا حصہ مجھ پر درود کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، لیکن اگر تم نے جتنا بتا رہے ہو اس سے زیادہ حصہ مقرر کیا تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. فهو خير لك. حتیٰ کہ انہوں نے آخر میں کہا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آخر میں کہتے ہیں یا رسول اللہ اجعل لك صلاتي كلها، یا رسول اللہ میں ساری یہ جو اپنی دعا ہے اس مخصوص وقت میں ساری اس پوری کو آپ پہ درود کے لیے ہی مخصوص کر دوں، یعنی اس پورے وقت کے دوران صرف آپ پہ درود ہی بھیجا کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری پریشانیوں سے تم کفایت کر لیے جاؤ گے اور تمہاری مغفرت ہو جائے گی، تمہاری مغفرت فرما دی جائے گی. یعنی تمہاری پریشانیاں اگر تم نے مجھ پہ اس کثرت سے درود بھیجا تمہیں پریشانیوں سے نجات مل جائے گی اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. آپ غور کریں کہ کتنی مرتبہ ہم جو نماز کا درود ہے اس سے ہٹ کے ہم نے کبھی مخصوص یعنی رسول اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کے لیے کوئی اپنا وقت یعنی اس کے لیے نکالا ہو. جو خاص طور پہ جیسے جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کو اللہ تعالیٰ نے دنوں کا سردار مقرر کیا ہے، تو اس پہ خاص طور پہ درود کی کثرت کا استحباب آیا کہ کثرت سے درود بھیجا جائے. تو یعنی جمعے کے دن بالخصوص یا باقی دنوں بالعموم کتنی مرتبہ ہمیں جو پریشانی آتی ہیں ان سے نجات کے لیے ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجیں. حالانکہ کتنا آسان، ہم سب کو درود یاد ہے، آسان تھا یعنی اس کا طریقہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مختلف سیغے جو احادیث میں ہیں، کوئی بھی سیغہ اختیار کیا جا سکتا ہے اس کا. تو یہ ایک اور طریقہ ہے جو شریعت میں پریشانیوں سے نجات کا ہمیں سکھایا گیا. ایک اور بات جو مختلف دعائیں سکھائی گئی ہیں خاص پریشانی کو دور کرنے کے لیے، یعنی مشکلات میں بندہ گھر جائے تو مشکل کو آسان کرنے کی اور دعائیں ہیں. لیکن ابھی بات ہو رہی ہے جو پریشانی جو کہ یا رنج علم جو کہ ذہن پہ طاری ہوئے تھے، ذہن جس سے بھاری ہوئے تھے، اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے، اپنے ذہن کو ہلکا کرنے کا شرعی جو اس کے علاج کیا بتائے گئے. اس میں یہ دعائیں انتہائی مؤثر ایک علاج ہمیں بتایا گیا. اس بارے میں مختلف دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں. مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طویل دعا ہے جو انتہائی خوبصورت دعا ہے، اس کے الفاظ پہ جب آپ اس دعا کو پڑھیں، اگر اس کے معنی پہ غور کریں تو اس سے پہلے کہ اس میں جو سوال آخر میں جا کے کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے جو تمہید باندھی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جن صفات جن الفاظ میں تعریف کی گئی ہے،
بذات خود اس تعریف میں بھی بندے کے جو پریشانی ہے وہ دور کرنے کا سبب اندر رکھا ہوا ہے. اس میں اس دعا کی ابتدا ہوتی ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی. اس دعا کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بھی پریشانی لاحق ہوگی یا رنج میں مبتلا ہوگا اور وہ یہ دعا مانگے گا تو لازماً اللہ تعالیٰ اس کے رنج و غم کو دور فرما دیں گے. اس دعا پہ کچھ غور کریں. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں, میں تیری بندی کا بیٹا ہوں, تیری کنیز کا بندی کا بیٹا ہوں. صرف میں خود ہی تیری ملکیت نہیں ہوں, تیرا بندہ نہیں ہوں, بلکہ میرے ماں باپ وہ بھی تیری ملکیت ہیں, وہ بھی تیرے بندے تھے, تیرے بندے ہیں. اور آگے فرمایا کہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. یہ یعنی جیسے تو مجھے چلائے گا میں ویسے چلنے والا ہوں. تو پیشانی, کسی کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہو تو یہ اصل میں اس کے لیے استعمال فرمایا گیا کہ جہاں اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں, جہاں تو مجھے چلائے گا وہاں میں چلنے والا ہوں. یعنی مکمل طور پہ میں تیرے آگے اپنے آپ کو یعنی جھکائے ہوئے ہوں, اپنے آپ کو تیرے سپرد کیے ہوئے ہوں. آگے فرمایا کہ تیرا حکم ہی میرے میں نافذ ہے, میرے میں چلنے والا ہے, میری ذات میں, میرے نفس میں ماض فی حکمک, تیرا حکم ہی چلنے والا ہے. جو تو فیصلہ کرے گا, تو حکم کرے گا, وہی میرے میں نافذ ہونے والا ہے. اور عدل فی قضاؤک, تیری جو قضاء و قدر, جو آپ کے فیصلے ہیں رب العالمین, جو آپ کے فیصلے ہیں میرے بارے میں, وہ سب عدل پہ مبنی ہے. بندہ یہ اس پہ غور کر کے اگر دعا کرے تو یہ جو شروع میں تعریف کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی, اس میں غور کریں کہ جو آپ پہ ظلم و زیادتی ہوتی ہے یا مختلف مصیبتوں کے پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ پڑیں, جو بھی جس حالت میں بندہ ہو, لیکن یہاں میں اعتراف کرنے کہ اللہ جو بھی تیرا فیصلہ ہے میں اس پہ یقین رکھتا ہوں, اس پہ ایمان رکھتا ہوں کہ اس میں ظلم کہیں نہیں ہو سکتا, سارے عدل پہ مبنی ہے. عدل فی قضاؤک, کہ یہ میرے ذہن میں نہیں آ سکتا اللہ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا, معاذ اللہ, یہ ہم نہیں سوچ سکتے. جو بھی تو نے میرے ساتھ کیا وہ سب انصاف عدل پہ مبنی ہے, وہ عین وہی ہونا چاہیے تھا جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے. اب یہ ساری چیزیں یعنی اس میں قضاء و قدر, پچھلے جملہ ماض فی حکمک, اس میں قضاء و قدر پہ ایمان کا بھی ذکر ہے, اور اللہ تعالیٰ کے عدل انصاف جو عادل ہونے کا بھی ذکر ہے, ظلم سے دوری کا. اس کے بعد دعا شروع ہوتی ہے اللہ میں ہر اس تیرے نام سے کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو جس سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے, جو تو نے اپنا خود نام یعنی رکھا, یا تو نے جو خود اپنا نام رکھا, یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا, یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی دکھایا ہے, یا تو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس رکھنے کو خاص کیا ہے. لہذا بعض نام ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کو نہیں دکھائے. یعنی اللہ کے بعض نام ایسے ہیں اسماء حسنہ جو کسی مخلوق کو نہیں پتا, صرف اللہ تعالیٰ ہی اپنے ان ناموں کو جانتے ہیں. تو جو ہمیں نام پتہ ہیں صرف وہی نام اللہ کے نہیں ہیں, بلکہ ایسے نام بھی ہیں جو کسی کا بھی ان کو علم نہیں. آگے دعا کی جا رہی کہ میں ان سب تیرے ناموں کے واسطے سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تو قرآن مجید میرے دل کی بہار بنا دے, قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے, اور میرے سینے کا نور بنا دے, اور میرے غموں کا علاج اور میری فکروں کا تریاق بنا دے. یہ بہت ہی ایک عمدہ دعا ہے. اس کو آپ معنی سمجھ کے اس پہ صحیح یقین رکھ کے اس کو پڑھیں تو لازماً وہ بشارت جو اس دعا کے لیے دی گئی ہے وہ ضرور پوری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پریشانی سے نجات دیں گے, غم کو دور کریں گے. ایک اور دعا ہمیں اس بات کی پناہ مانگنا سکھائی گئی ہے کہ ہمیں اللہ پریشانی سے میں پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں پریشانی سے اور غم سے. ان اور بھی اس حدیث میں آگے چیزیں آتی ہیں, لیکن مقصود یہی ہے کہ پریشانی سے نجات کے لیے جو خاص طور پہ دعا کرنا ہے وہ بھی ہمیں سکھایا گیا اس میں. اور کچھ دعائیں اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت ہیں کہ جب آپ پہ کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی, تو آپ کن الفاظ میں یعنی ذکر کرتے تھے.
اس میں ایک جو الفاظ مشہور ہیں وہ یہ الفاظ ہیں کہ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اور ان سب میں یعنی توحید کا اصل میں ذکر ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرب یعنی علم اور کرب مصیبت کا وقت آتا تو وہ ان الفاظ میں دعا کرتے تھے، ان الفاظ میں ذکر اللہ کا کیا کرتے تھے. جب بندے میں مصیبت آئے اور اللہ کا ذکر کرے تو مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. لیکن لا الہ الا اللہ بار بار اسی کا اس دعا میں تذکر آ رہا ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، اللہ کی بردباری کا صفت ہے، بردباری کی صفت کا ذکر ہے، عظمت کا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ جو کہ عرش عظیم کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اس کو بار بار بندہ پڑھے ان الفاظ کے ساتھ، اس سے بھی اس کی یعنی پریشانی دور ہوتی ہے. بھائی جتنا بندے کا بے شک ہمارے دل میں ایمان ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو دوبارہ سے اس کی یاد دہانی کرانا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی توحید کا کلمہ زبان سے ادا کرنا، اس سے اور پریشانی یعنی رفع ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے. اسی طرح ان الفاظ میں بھی ہمیں سکھائی گئی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب پریشان ہوتے، مصیبت آتی ہے، یہ کہتے بار بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے حی اے قیوم، زندہ و جاوید ہستی اور جو کہ باقی سب کو قائم رکھنے والی ہستی، میں صرف تیری رحمت سے ہی استغاثہ کرتا ہوں، تجھ سے ہی میں مدد مانگتا ہوں. یہ کلمات آسان سے کلمات ہیں، ان کو بندہ یاد کرے بار بار، جب بھی پریشانی آئے کوشش کریں ان کو دہرانے کی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. صبح شام کے اذکار میں بھی ایک دعا آتی ہے جس میں یہ اس کے آگے بھی الفاظ سکھائے گئے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. اس کے علاوہ ایک اور جو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو کہ تم کرب کے وقت کہو، کسی مصیبت کے وقت یا پریشانی کے وقت اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے کہو. تم یہ کہو کہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اس میں بھی دیکھیں توحید کا اقرار ہے، یعنی جو پریشانی سے دور کرنے کی دعائیں ان میں سے کتنی دعا میں اصل میں توحید کا اقرار ہے، اس کا اظہار کیا جا رہا ہے. جو پہلی جو دعا جس کا شروع میں ذکر گزرا اللہم انی عبدک ابن عبدک، اس میں بھی پہلے بندہ اپنی عبودیت کا اقرار کر رہا ہے، پھر اللہ کی عظمت کا اقرار کر رہا ہے، تو وہ آخر میں توحید پر ہی بات جاتی ہے. تو یہ جو دعائیں لا الہ الا اللہ حلیم العظیم یا حی یا قیوم، اس میں بھی آپ دیکھیں جو سوال کیا جاتا ہے اس سے پہلے اللہ کی توحید کا ذکر ہے. اور اس میں صرف یہ کہا جا رہا ہے پریشانی کی دعا جو رسول اللہ نے اسماء بنت عمیس کو سکھائی، اس میں صرف یہ کہا جا رہا ہے اللہ ربی، 2 دفعہ اس میں کلمہ ہے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کا کسی کو شریک نہیں کرتا. بندہ بار بار بس یہ دہرائے، اپنی اس توحید کا اقرار کرے تو اس سے بھی اس کی پریشانی دور ہوتی ہے. یہ بعض دعائیں ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں پریشانی سے نجات کے لیے. یقیناً یہ ان میں سے ہر ایک دعا جو ہے وہ یعنی اس کے لیے بہت مؤثر ہے. ایک اور علاج جو پریشانیوں سے نجات کا سکھایا گیا ہے وہ یہ کہ بندہ یہ یقین رکھے کہ جو پریشانی اس کو آئی ہے یہ لامتناہی نہیں ہے، انفینٹ نہیں ہے کہ ہمیشہ چلنے والی ہو، ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جانی ہے. یہ بندہ اس پہ یقین رکھے تو اس کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے کہ یہ پریشانی معاذ اللہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے، جو ہمیشہ وہاں رہیں گے، ان کی طرح ان کا جو حال ہوگا وہ یہاں پہ کی پریشانیوں کا نہیں ہے. یہاں جو پریشانی ہے وہ زیادہ سے زیادہ بھی اس وقت تک رہ سکتی ہے جب تک کہ بندے کو موت نہیں آتی. یعنی اس پریشانی سے نجات لازمی ہے، خواہ وہ نجات اس کی موت کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ پریشانی ایک دن ختم ہو جانی. تو یہ اور جو سچا مومن بندہ ہوتا ہے، موت بھی اس کے لیے راحت ہوتی ہے. موت جب آتی ہے تو اس کے لیے دنیاوی پریشانی اور رنج و علم اس سے نجات کا سبب ہوتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح من، کہ راحت پانے والا اور راحت وہ شخص جس سے کہ راحت پا لی گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ مستریح کون ہوتا ہے؟ مستراح من، یعنی کون راحت پانے والا ہوتا ہے اور کون وہ شخص ہے جس سے کہ راحت پا لی گئی. تو آپ نے فرمایا جو بندہ مومن ہے وہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس دنیا کی جو
تھکاوٹیں مصیبتیں ہوتی ہیں ان سے راحت پا لیتا ہے, اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے. اور جو کافر فاجر آدمی ہوتا ہے وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو جو دیگر بندے اور اللہ کی زمین اور حتیٰ کہ درخت اور چوپائے, صلی اللہ علیہ وسلم نے دواب کا بھی ذکر کیا, چوپائے وہ اس سے راحت پا لیتے ہیں کہ چلا گیا, وہ پھر اس کے جانے کی وجہ سے سکون ان کو ملتا ہے, وہ راحت پاتے ہیں. تو یہ جو اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ مستریح, یعنی وہ مومن بندے کی جب وہ موت اس کو آ جائے تو اس کو مستریح کرا دیا کیونکہ وہ اس دنیا سے راحت پا لیتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ طویل حدیث ہے کہ جس میں بتایا گیا مومن کی جب روح کھینچی جاتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے, وہ اوپر جاتی ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ وہ فرشتے اس کی روح کو لے کے پھر جو پہلے فوت شدہ مومنین ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں. ان مومنین کے پاس جب وہ جاتے ہیں تو رسول اللہ کہتے ہیں وہ اتنے خوش ہوتے ہیں اس روح کے آنے سے جتنا کہ تم میں سے کوئی, اس سے بھی زیادہ جتنا تم میں سے کوئی خوش ہوتا ہے کہ اس کا کوئی دور سے کوئی یعنی جو محبوب آدمی ہے, جو اس کا قریبی آدمی ہے, وہ کوئی باہر سے آئے, جتنا تم خوش ہوتے اس سے زیادہ وہ بندے وہ خوش ہوتے ہیں ان کی روحوں کے بعد جب اس کی روح کو لے جائے جاتے ہیں. پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں ما فعل فلان ما فعل فلان, فلان جن کو وہ لوگوں کو چھوڑ کر آئے تھے اس دنیا میں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں فلان کا کیا ہوا, فلان نے کیا کیا, فلان نے کیا کیا. اور پھر وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں دعوه فإنه كان في غم الدنيا, دعوه فإنه كان في غم الدنيا, اس کو چھوڑ دو یہ تو بھی دنیا کی پریشانیوں میں تھا. یعنی وہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ ہم تو اس سے نجات پا گئے, ہم تو یہاں پہ آ گئے, یہ بندہ ابھی بھی وہاں سے آ رہے, ابھی بھی یہ اتنی پریشانیوں سے آ رہا ہے, دنیا کی پریشانیوں میں تھا, اس کو چھوڑ دو. اور پھر وہ بعد میں حدیث میں آگے آتا ہے کہ اگر وہ کوئی کسی شخص کے بارے میں آنے والا شخص بتاتا ہے کہ وہ تمہارے پاس آیا نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب اس کو جہنم میں یعنی لے جایا گیا, کہ دنیا سے چلا گیا تھا لیکن ہمارے پاس نہیں آیا تو پھر دوسری طرف لے جایا گیا. اللہ ہمیں ہمارا حساب کتاب آسان کریں. بہرحال اس میں اس بیان کرنے کا مقصد شریف کو یہ تھا کہ اس میں بھی آتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو یہ دنیا کی پریشانیوں میں تھا. جب بندہ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور وہ سچا مومن ہو تو وہ ان پریشانیوں سے نجات پا لیتے. ایک اور حدیث میں ایک دعا ہمیں سکھائی گئی ہے وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ, کہ اللہ اگر تو اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے اپنی طرف بغیر فتنے میں مبتلا کیے میری روح کھینچ لے, مجھے قبض کر دے, یعنی مجھے موت دے دے اس سے پہلے کہ میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں. تو بندے کا یہ جب وہ چلا جاتا ہے اس سے فتنے سے اس کو ظاہر نجات مل جاتی ہے. اور ایک اور دعا جس بارے میں دعا آتی ہے بارہ مانگی جاتی ہے جس کی ابتدا ہوتی ہے کہ اللہ میری دین کی اصلاح کر دے, پھر آتے دنیا کی اصلاح کر دے, پھر آخرت کی اصلاح کر دے. پھر اس کے بعد یہ الفاظ آتے ہیں کہ وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر, اور میری زندگی کو ہر خیر میں اضافے کا سبب بنا دے, ہر خیر میں اضافہ میری دنیا بنا دے. وجعل الموت راحۃ لی من کل شر, اور میری موت کو ہر شر سے راحت بنا دے. یعنی اس دنیا میں تو شر سے راحت نہیں مل سکتی, ظاہر ہے دنیا تو ایک پریشانی دوسری پریشانیاں چلتی رہیں گی, لیکن ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ جب میری موت آئے تو بس وہ شر کا خاتمہ کر دیں میرے لیے, اس کے بعد کوئی شر نہ آئے. یہ کب ہوگا؟ صرف تبھی جب کہ صحیح اسلام پہ بندے کو موت آئے گی, ورنہ اس کے بعد تو پھر معاذ اللہ شر ہی شر ہے, اگر یعنی بندہ کفر کی حالت میں ہم معصیت میں رہا. لیکن اگر بندہ مومن ہے تو اس کی جو موت ہے وہ واقعی ہر پریشانی سے نجات کا سبب ہوگی. وجعل الموت راحۃ لی من کل شر. کتنی پیاری دعائیں ہیں بھائی, یہ ایسی دعائیں کہ ان سے یعنی بڑھ کے کوئی اور دعا نہیں ہو سکتی. اتنی اچھی دعائیں, ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو احادیث میں دعائیں آئی ہیں ان کو یاد کریں, ان کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو آپ کو نظر آئے گا جب آپ کی نظر وسیع ہوگی جو مسنون دعاؤں پہ, کہ کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی گئی جو کہ ہم مانگنا چاہتے ہیں اور ان مسنون دعا میں نہ ہو. ہر چیز کی آپ کو دعا مل جائے گی, قرآن حدیث سے دعا ملے گی, اور اس سے کہیں بہتر جتنی کہ آپ خود اپنے اختراع سے ایک دعا لے کر آ سکتے ہیں, اس سے بہت بہتر انداز میں وہ قرآن میں حدیث میں دعا مانگنی سکھائی گئی ہوگی. ضرورت اس کی ہے کہ ان دعاؤں کو اپنایا جائے, ان کو مانگا جائے. اس طرح سے یہ ان سب احادیث میں جو جن کا ذکر ہوا 4 احادیث کا, ان سب میں یہ آ رہا ہے کہ پریشانی زیادہ سے زیادہ کب تک رہے گی؟ موت تک رہے گی. اور موت بھی اگر بندے کو واقعی صحیح اسلام پہ موت آ گئی تو وہ بھی ایک نعمت ہے, وہ ہر پریشانی سے اس کے لیے نجات کا باعث ہوگی.
لیکن اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو بندہ مومن سے تخفیف اس کی فرماتے ہیں، اس کو ہلکا فرما دیتے ہیں. یعنی پریشانی آتی ہے اور بندے کو لگ رہا ہوتا ہے بس اب تو کوئی مخرج نہیں، اب تو ہم ایسے ہی ہمیشہ رہیں گے الا یہ کہ موت آ جائے. لیکن پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے اور ایسے ایسے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں پریشانی سے نجات کے کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اس سے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چیز پر یعنی قدرت رکھتے ہیں. پھر ایک اور جو چیز جو پریشانیوں کو ہلکا کرتی ہے، وہ جو مصیبت آپ کو آئی ہے، جس چیز کی وجہ سے پریشانی لاحق ہے، اس کے مثبت پہلوؤں کو دیکھنا. جیسے حدیث میں مثلا فرمایا گیا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن دوسری اپنی بیوی جو مومنہ بیوی ہے اس سے بغض نہ کرے. ان کا رہا منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ اگر وہ ایک اخلاق اس کو ناپسند اس کا ہے، دوسرا اخلاق اس کو پسند آ جائے گا. اگر اس کی بیوی اس کو ایک خاص چیز میں اچھی نہیں لگ رہی تو دوسری چیز میں اس کو اچھی لگے گی. اس پہ نظر رکھے جو مثبت چیزیں ہیں، تو جو منفی چیزیں ہیں وہ پھر ہلکی ہو جاتی ہیں. اس طرح سے جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، بندہ ان میں بھی جو مثبت پہلو نکلتے ہیں، اس کے جو فوائد ہیں نکلتے ہیں جو اس کو حاصل ہو رہے ہیں، ان پہ نظر رکھے تو پریشانی پھر اس کے لیے کم ہو جاتی ہے. مثلا انہی فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ اس کی جو برائیاں ان سے نجات ہوتی ہے. یہ بندہ جب اس کو ایک کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے اور کوئی پریشانی بھی اس کو لاحق ہوتی ہے، کوئی کسی قسم کی اس کو مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو مٹاتے ہیں، اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. اب آپ بندے میں پریشانی آتی ہے اور ساتھ یہ سوچے کہ جو ساری پریشانی آ رہی ہے اس کو، جو مصیبت آ رہی ہے کہیں ضائع نہیں جا رہی، اس میں سے ایک ذرہ بھی ضائع نہیں جا رہا. اگر اس نے اس پہ صبر کیا تو ہر چیز اللہ کے یہاں لکھی جا رہی ہے اور بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے، برائیوں کو اس کے ذریعے سے مٹائیں گے، بشرطے کہ اس نے اس پہ صبر کیا. تو یہ جو مثبت پہلو ہے اس پہ نظر رکھنا، اس بارے میں بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں جن میں فرمایا گیا. مثلا ایک حدیث میں آتے تھے، بخاری کے حدیث میں، کہ کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ یا کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، نہ کوئی پریشانی یا رنج و الم پہنچتا ہے، نہ کوئی تکلیف، نہ ہی غم، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی جو اس کو چبھے، اللہ یہ کہ کفر اللہ بہا من خطایا، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی جو خطایا، اس کے گناہوں کی تکفیر فرماتے ہیں، ان کو معاف فرماتے ہیں. ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کو اچھائی ملے وہ بھی اس کے لیے اچھی ہوتی ہے، اس پہ کوئی مصیبت ہے وہ بھی اس کے لیے اچھی ہوتی ہے. کہ اگر اس کو کوئی نعمت ملی تو وہ شکر کرتا ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پہ بھی صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. اور آخر میں فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ جو بات ہے مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتی. اس کو جو مصیبت آتی ہے وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، اس پہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں. ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مغفل، انہوں نے ایک عجیب قصہ یعنی اس سلسلے میں روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، ایک اور مسلمان تھے. صحابی شاید ممکن ہے یعنی تھوڑی دیر پہلے ہی مسلمان ہوئے ہوں کہ اسلام کی تعلیمات سے پوری طرح بہرہ نہ ہوں. تو وہ ایک عورت جو کہ پہلے بغی تھی، یعنی جو کہ پہلے برائی کا ارتکاب کیا کرتی تھی جاہلیت میں، اس کے پاس وہ گئے، اس سے بات چیت کرنے لگے، ہنسی مذاق مداعبت اس سے کرنے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا. تو وہ ایک دم بولی کہ قد جاء اللہ بالاسلام، کہ یہ کیا کر رہے ہو. پہلے اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کو، شرک کو تو دور کر دیا، اسلام کو لے آیا اللہ تعالیٰ. قد اذهب اللہ بالشرک یا بالجاہلیہ وجاء بالاسلام او کما قالت، کہ اللہ تعالیٰ جاہلیت کو، شرک کو دور اللہ نے تو کر دیا، اسلام کو لے آئے. یعنی وہ عورت جو پہلے کیا جو بھی کرتی تھی، لیکن دیکھیں ایک ایسی حص ایک مسلمان عورت میں ہوتی ہے، جیسے اگلے نے ایک اجنبی مرد نے ہاتھ بڑھایا فوراً اس کو عورت پکار اٹھی، یہ کیا کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اسلام لے آئے. یہ تو جو اسلام میں جائز نہیں، اب تو نہیں کام کرنے. تو اس سے یہ سن کے وہ جو صحابی تھے وہ اپنی پیٹھ پھیر کے باہر نکل دیے. وہاں سے چلے تو آگے ایک دیوار تھی، اس سے ٹکرا کے ان کے سر زخمی ہو گیا اور سر پھٹ گیا، سر سے خون بہنے لگا. اس کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، ان کو جا کے بتایا رسول اللہ میرے سے ایسے ایسے ہو گیا تھا. تھے تو صحابی اچھے مسلمان تھے، ہو سکتا ہے جیسے میں نے ذکر کیا، علماء کہتے ہیں ممکن ہے یعنی تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہوئے ہوں. تو بہرحال انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے ایسے کیا، اور ظاہر انہوں نے جو ہاتھ بڑھایا تو غلط کام یعنی کا ارادہ تھا. تو اور اس طرح سے میں نکلا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا.
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا، اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا جو عقوبت، اس کی جو سزا ہے وہ اس کو اس دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو پھر اس کی سزا کو آخرت کے لیے رکھ لیتے ہیں، تاکہ جب آخرت میں آتا ہے تو وہ پھر پہاڑ اس کے برائیوں کے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بندہ کوئی برائی کا کام کرے، خاص طور پہ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو، اور پھر اس کے جلد بعد وہ یہ دیکھے کہ اس کو کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی مشکل میں گرفتار ہو گیا، تو اس پہ اس کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس کو مصیبت آئی، اس لیے کہ اللہ نے اس برائی کا، اس کو جو اس کی سزا جو ہے وہ اس دنیا میں ہی جلد اس کو دے دی ہے، لہٰذا آخرت سے کہ عذاب سے شاید بچانے کا ذریعہ بن جائے۔ بندے کو ہمیشہ دنیا کی آزمائشوں سے اصل میں پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اللہ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں دنیا میں آخرت میں بھی۔ لیکن جب گناہ سرزد ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پہ اگر بندے کو اس دنیا میں سزا دے دے تو آخرت میں سزا دینے سے بدر جہاں بہتر ہے۔ اس دنیا کی سزا آخرت کی نسبت بہت ہی ہلکی ہے۔ یہ جو پہلو ہے یہ بھی اسی میں جس نقطے کا ذکر کیا گیا اسی میں آتا ہے۔ ایک اور بات جو کہ پریشانیوں کو کم کرنے کا ذکر سبب بنتی ہے وہ نماز ہے۔ احنا بها یا بلال، اے بلال اس کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ، جیسے کہ فرماتے تھے، یا کان اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ، جب وہ کسی کام میں پھنس جاتے ہیں، مشکل ہوتا ہے کوئی کام، تو وہ لپکتے نماز کی طرف۔ فزع، اس لفظ پہ غور کریں، یعنی کہ بس نماز پڑھ لی، فزع الى الصلاۃ، لپکتے نماز کی طرف، یعنی فوراً یہ جب کوئی مشکل میں بندہ گر جائے تو نماز کا اس کو خیال آنا چاہیے۔ نماز کی وجہ سے اس کی واقعی ایسی نماز جو کہ خشوع و خضوع والی ہو، صحیح اللہ سے لاؤ لگا کے بندہ جو نماز پڑھتا ہے اس سے بہت پریشانی اس کی دور ہو جاتی ہے، ذہن اس کا ہلکا ہوتا ہے۔ بعض جب ایسی پریشانی ہوتی ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں اب یہ تو شاید پتہ نہیں کس طرح سے دور ہو گئی، لیکن جب اللہ سے لاؤ لگاتا ہے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو پریشانی اس کی رفع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بھائیو قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اس سے بھی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جو خاص طور پہ جس کو کچھ سمجھ آتی ہو، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہو، ساتھ معانی سمجھ آتے ہوں، تو بہت ہی اچھی یہ دوا ہے، بہت ہی اچھا علاج ہوتا ہے پریشانی دور کرنے کا، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ، وہ جب بیمار ہوئے تو وہ ایک کسی بندے کو کہتے تھے تو سورہ آل عمران کی آیات جن میں غزوہ احد میں صحابہ پہ جو مصیبتیں آئی تھیں ان کا جو ذکر ہے، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا یا ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین، اس قسم کی جو آیات ہیں جن میں ان کی مصیبتوں کا، اس کا جو مصیبتیں آئی تھیں ان کی حکمتوں کا ذکر ہے، تو وہ کہتے ہیں ان کو کہ پڑھ کے سناؤ مجھے، اس سے ان کی یعنی وہ اپنے آپ کو ہلکا پاتے تھے، تخفیف ہوتی تھی ان کے مرض میں۔ آپ دیکھیں کبھی ہم نے بھی یہ تجربہ کیا ہے، اس میں بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ کسی پریشانی میں ہیں، بیماری یا کوئی اور پریشانی، اور قرآن کی تلاوت کی جائے، خاص طور پہ اگر وہ سمجھ آتی ہے تو اس سے پریشانی بہت دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کے سامنے دعا کرنا، گڑ گڑانا، یہ ایک ظاہر یہ بھی ایک بہت ہی اہم علاج ہے کیونکہ پریشانی دور کرنے کا علاج ہے۔ اس وقت بھائیو حال دیکھیں کس قدر لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، کتنے زیادہ لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں۔ وہ لوگ بھی جو بڑے اچھے مالی وسائل رکھتے ہیں ان میں بھی بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جو ذہنی تناؤ کا، ڈپریشن کا شکار ہیں، اور اس ذہنی پریشانی کی وجہ سے بہت دفعہ ان کی جو اعضاء کی بیماریاں ہیں اس کے اصلی محرک، اصلی سبب اور کچھ نہیں ہوتا سوائے کہ ان کے جو ذہنی کیفیت، جو ذہنی پریشانیاں ہیں صرف وہ اس کے پیچھے سبب ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ ان کی ذہنی پریشانی دور ہو جائے یا جو ڈپریشن سے کا شکار ہیں اس سے ان کو نجات مل جائے تو بہت سی اور جو بیماریاں ہیں جن کا وہ ڈپریشن سبب بنتی ہے وہ بھی سب ختم ہو جائیں گی۔ کہ جو سائیکیٹرسٹ ہیں یا جو نفسیاتی علاج کرنے والے ہیں، کیسے لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں ان کے پاس، اور حالانکہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے، اچھا جو تمہارے اظہار معافی ضمیر یا یہ دوائیاں لے لو یا ریلیکس ہو جاؤ، اور بعض دفعہ تو حرام چیزیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ تو وہ میوزک سننا اور اس قسم کی چیزیں بھی تجویز کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیا چیزیں ہیں کافروں کے، وہ تو یقیناً یعنی غلط علاج ہی ہے، اس سے علاج نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس سے کبھی بھی دوا کے طور پہ استعمال نہیں کی جا سکتی، اس میں کوئی دوا نہیں ہو سکتی۔
تو ان کے پاس جانے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ بندہ یہ جو نبوی علاج ہیں، جو مسنون علاج ہیں، جو شریعت نے بتائے ہیں پریشانی کے، ڈپریشن کے یا غم کو دور کرنے کے، ان کو اپنائیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو اپنانے کا ثواب بھی ہے، صرف علاج نہیں، اس کو اپنانے کا ثواب بھی ہے، کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے، کوئی آفٹر افیکٹس نہیں ہے اس کے ظاہر، اور جس چیز کے لیے آپ اس کو اپناتے ہیں اس کے علاوہ کئی اس سے فوائد ہمیں حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کا جو اثر ہے وہ کہیں زیادہ بنسبت اس اثر کے جو کہ ایک نفسیاتی علاج بندہ یعنی مادی طور پہ کرتا ہے، کوئی کیمیکل لیتا ہے یا کچھ اور، یا جو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جو ایک سیشن کرتا ہے، اسے بات چیت کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ مؤثر یہ طریقے ہیں جو قرآن حدیث نے بتائے ہیں۔ یہ کہنے سے مراد نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ یعنی حرام کے ذمرے میں آتا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ایک سچے مومن کو پہلے ان علاجوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اگر ان کی طرف توجہ دیں تو شاید اکثر پریشانی ویسے ہی حل ہو جائیں گی، جو ان کے پاس جانے کی دوسرے طریقوں سے علاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس سلسلے میں ایک حضرت علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑے یعنی عالم، عابد اور مستجاب الدعوات صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گزرے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ ردت کا، مرتدین کا جو سارا وہ فتنہ برپا ہوا تھا، تو اس میں ایک جو لشکر روانہ کیا تھا حضرت ابوبکر نے، اس کے جو قائد ان کو بنایا تھا علاء ابن حضرمی۔ ان کے ساتھ یہ پریشانی میں جو اللہ کی طرف رجوع کرنا اس کا ایک واقعہ بڑا مؤثر ہے جو کہ تاریخ نے محفوظ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس میں دیکھیں کیسے اسباق ہمارے لیے رکھیں۔ علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے ایک بلند درجہ عالم دین، عبادت گزار، مستجاب الدعوات صحابی تھے۔ جواسا کے معرکے میں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جو کہ مرتدین کے ساتھ جنگیوں میں سے ایک یہ واقعہ تھا۔ اسی دوران حضرت علاء نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، ابھی لشکر، اور یہ جو جگہ تھی جیسے تاریخ میں اس میں حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ کھلا صحرا تھا، کوئی آس پاس یعنی بستیاں نہیں تھیں۔ ابھی لشکر والے اپنی سواریوں سے اترے ہی تھے کہ تمام اونٹ زادراہ خیموں اور پانی کے مشکیزوں سمیت بدک کر بھاگ گئے، ایک بھی اونٹ باقی نہیں بچا۔ پورا لشکر اس جگہ پر خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا، تن پر موجود لباس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہ تھا، اور یہ رات کا وقت تھا، وہ ایک اونٹ کو بھی قابو نہ کر سکے۔ اس موقع پر لوگوں کو ناقابل بیان غم اور پریشانی لاحق ہو گئی۔ اسی حالت میں وہ ایک دوسرے کو اپنی وصیت کرنے لگے، یعنی اب ان کو موت نظر آ رہی تھی، اس لیے دوسرے کو وصیت کرنے لگے۔ اسی دوران حضرت علاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منادی نے جمع ہونے کا اعلان کیا تو لوگ حضرت علاء کے پاس جمع ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تم فی سبیل اللہ جہاد کے لیے نہیں نکلے؟ کیا تم اللہ کے انصار نہیں ہو؟ مجاہدین نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ امیر لشکر نے فرمایا، تو پھر خوش ہو جاؤ، اللہ کی قسم جو شخص تمہارے جیسا ہو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اور پھر طلوع فجر کے بعد فجر کی اذان ہوئی، تمام لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ جب سب نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت علاء اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور لوگ بھی اسی طرح بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی شروع کر دی، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ کب شروع کی تھی دعا مانگنی؟ جب فجر طلوع ہوئی، اس کے بعد نماز پڑھی، اور نماز کے بعد انہوں نے دعا مانگنی شروع کی۔ کب تک مانگنی؟ جب تک سورج طلوع نہیں ہو گیا۔ اور لوگ ریت کے سراب دیکھنے لگے جو دھوپ میں چمکنے شروع ہو گئے تھے۔ آپ مسلسل دعا کرتے رہے، لوگ آپ کی دعا پہ آمین کہہ رہے تھے۔ آپ مسلسل دعا کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ہی صاف میٹھے پانی کا بہت بڑا تالاب یا چشمہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ حضرت علاء اور مجاہدین پانی پر گئے اور خوب سیر ہو کر پانی پیا اور غسل کیا، اور جب سورج بلند ہو گیا تو ہر گھاٹی سے اونٹ واپس آنے لگے۔ سارا سامان ان کے اوپر جوں کا توں موجود تھا، لوگوں نے اپنے سامان میں سے ایک رسی بھی گم نہیں پائی۔ پھر انہوں نے اونٹوں کو پانی پلا کر خوب سیراب کیا۔ اس غزوے میں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا نظارہ کیا۔ یہ اسلاف کی مثالیں ہیں۔ صحابہ کرام جب اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم 1 منٹ دعا کرتے ہیں، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ کر لی، 10 منٹ کر لی تو بہت ہی بڑا اللہ کا ولی اپنے آپ کو سمجھنے لگیں گے،
اور وہ دیکھیں انہوں نے جب کب سے دعا شروع کی اور کیسے ہاتھ اٹھائے رکھے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا اور کوئی پریشانی نہیں، اونٹ چلے گئے. یہ نہیں کہ واویلا مچا رہے ہیں، یہ اصل میں قائد جو اللہ کے ساتھ جو مضبوط ان کا تعلق تھا وہ انہوں نے کیسے باقی سب کو بھی یعنی دلاسا دیا. اس وقت جو کرنے کا کام ہے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے. ان سب لوگوں نے بھی ساتھ دعا کی اور جو سارے اونٹ چلے گئے تھے جو ان کو موت نظر آ رہی تھی سب کے سب پیچھے واپس آ گئے. آخری بات جس پہ بات ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ بعض چیزیں اسلام نے مادی چیزیں بھی ہمیں بتائی ہیں جو کہ پریشانیوں سے نجات کا باعث ہیں یا ذہن کو یعنی ہلکا کرتی ہیں. مثلا تلبینہ کا ذکر کیا گیا، بخاری و مسلم میں حدیث ہے تلبینہ کے بارے میں، علیکم بتلبینہ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کے ہاں فوتگی ہو جاتی وہاں خواتین آتی اور پھر وہ خواتین متفرق چلی جاتی ہیں اور خاص خواتین رہ جاتی ہیں جو اس کے اہل خانہ یا قریبی لوگ وہ وہاں پہ رہ جاتے ہیں، تو پھر وہ حکم دیتی ہیں تلبینہ تیار کیا جائے، پکایا جائے اور ان سب کو کھلایا جائے. وہ کہتی تھی کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ان التلبینۃ مجمۃ لفؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن، کہ یہ جو تلبینہ ہے یہ مریض کے دل جمی کا کام کرتا ہے، مریض کے دل کو ڈھارس اس سے ملتی ہے، اس کو راحت پہنچتی ہے اور غم کو کسی قدر دور کرنے کا سبب بنتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ جب کسی کے ہاں فوتگی ہوتی وہاں بھی وہ تلبینہ اس طرح یعنی بھجواتی تھی. یہ حدیث 2 احادیث مختلف الفاظ سے بخاری و مسلم میں اس بارے میں موجود ہیں. تلبینہ ایک جو جو کو چھلکے سمیت اس سے بنایا جاتا ہے خاص طرح سے پانی میں کچھ پکا کے، اور اس میں بعض دفعہ لوگ اس کو دودھ میں پکاتے ہیں، عموماً بعد میں اس میں شہد بھی یعنی مکس کر دیا جاتا ہے. بہرحال یہ ایک علاج ہے جو مادی علاج جو کہ ہمیں اسلام نے بتایا، اور حالیہ دور میں تو ایک وہ ڈاکٹر نے اس پہ ریسرچ کر کے اس کے طبی فوائد بھی لکھے ہیں کس طرح سے یہ ذہن کو ہلکا کرتا ہے یا شرائین پہ اس کا اثر ہوتا ہے، مختلف جو انہوں نے تفاصیل لکھی ہیں. بہرحال بھائیو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے کوئی ایسی گوشہ نہیں چھوڑا جس میں کہ ہمیں ہدایت کے بغیر چھوڑا ہو، خواہ پریشانیوں کا موضوع کیوں نہ ہو. اسلام نے اتنی اس قدر ہمیں اس بارے میں ہدایات دی ہیں، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کہ ہم اسلام کی طرف رجوع کریں تو ہمیں بہت اچھا علاج قرآن و حدیث میں اپنی پریشانیوں سے نجات کا ملتا ہے، اپنے ذہن کو ہلکا کرنے کا ملتا ہے. لیکن اس مادی دنیا میں جب بھی کسی کو پریشانی ہوتی ہے وہ جاتا ہے پہلے کوئی ڈھونڈتا ہے ڈپریشن کی دوائیاں، کوئی گولیاں کھانی شروع کر دیتا ہے کوئی، اس لیے کہ وہ مادی چیزیں اتنی غالب آ گئی ہیں کہ یہ جو علاج جو کہیں زیادہ اس سے افیکٹو ہیں اور جلدی اثر کرنے والے دیر پا ہوتے ہیں وہ پیچھے رہنے لگ گئے ہیں. تو یہ اصل میں ان کی طرف پہلے توجہ ضروری ہے، ان علاجوں کی طرف نسبت کے دوسرے یعنی علاجوں میں توجہ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پریشانیوں سے نجات دلائے، ہم حزن غم جس کی جو تمام پریشانیوں سے اللہ تو ہمیں ہمارے سے ان کو دور فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جس پر بھی قرض ہے اللہ اس کے لیے قرض کی ادائیگی آسان فرما، ہماری مغفرت فرما دے. اللہ ہماری جائز حاجات جس میں تیری رضا شامل ہو ان کو پورا فرما دے. اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما دے. اے اللہ کہنے والے سننے والے ہماری تمام جو ہمارے جو احباب اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کے درجات بلند فرما، قبروں کو منور فرما. اللہ ہمارا حساب کتاب بھی آسان فرما. اے اللہ مجاہدین کو نصرت عطا فرما. اے اللہ مظلوم مسلمان کہیں بھی ہوں ہم ان کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ اپنے دین کی مدد کے لیے ہمیں استعمال فرما دے. اے اللہ اپنے دین کی طرف دعوت دینے، اپنے دین پر دوسروں کو خود بھی عمل کرنے دوسروں کو بھی عمل کروانے کے لیے اللہ تو ہمیں استعمال فرما لے، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج کا جو کھانے پینے کا انتظام محترم عبدالکریم تائی صاحب نے کیا، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت فرمائے کہ مشکلات دور فرمائے. جزاکم اللہ خیر. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ